أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم حافظ عبدالقیوم صاحب، نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند اور جمعیت اہل حدیث کھمم کے ذمہ داران اور اس کورس کے مدرسین اور تمام شرکاء اور مشارکات، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس مبارک جگہ میں ایک مبارک عمل کے آغاز کی توفیق عطا فرمایا ہے۔ اللہ کی توفیق نہ ہو اور اس کا فضل نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آج آپ لوگ جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے علاقے کو چھوڑ کر یہاں جمع ہیں، اور جو مدرسین اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر، مصروفیات کو چھوڑ کر یہاں جمع ہیں، یہ سب اللہ عز و جل کا فضل اور اسی کی توفیق ہے۔ تو لہذا سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کریں، کیونکہ بغیر اخلاص کے کوئی چیز حاصل کی جائے تو اس میں برکت نہیں ہوتی ہے اور وہ چیز پائیدار نہیں ہوتی ہے۔ کام مختصر سا ہو لیکن اگر اس میں اخلاص ہو تو اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور وہ چیز پائیدار بھی ہوتی ہے اور ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اسی لیے بعض سلف کہا کرتے تھے کہ رب عمل صغیر، کہ بہت سارے چھوٹے عمل ہیں لیکن نیت اخلاص اسے بڑا بنا دیتی ہے، اور بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو بڑے ہوتے ہیں لیکن نیت میں کھوٹ کی وجہ سے وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں اور انسان اس کا اجر و ثواب حاصل نہیں کرتا ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اخلاص پر توجہ دیں اور ہماری نیت ہو، چاہے پڑھانے والے ہوں، چاہے پڑھنے والے ہوں، اور چاہے انتظام کرنے والے ہوں، سب کی نیت یہ ہو کہ ہم یہ کام اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں۔ اخلاص بہت ضروری ہے۔ اللہ عز و جل نے صرف اس امت کو نہیں، تمام امتوں کو اس کا حکم دیا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ سب کو یہی حکم دیا گیا، اللہ کی عبادت کریں، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ تو اخلاص سے کام میں برکت حاصل ہوتی ہے، پھر کام باقی بھی رہتا ہے، پائیدار رہتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء جو گزر گئے، جن سے ہماری کوئی ملاقات نہیں، جو ہمارے علاقے کے نہیں ہیں، آج ہم ان کا نام لیتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو کتابیں لکھی اخلاص کے ساتھ لکھی۔ تو اخلاص کا ثمرہ یہ ہے کہ وہ دنیا سے چلے بھی گئے لیکن ان کا نام موجود ہے، ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہے، اس طریقے سے شیخ بن باز رحمہ اللہ ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ ہے، اور امام بخاری، امام مسلم، ایسے بہت سارے علماء اس امت میں موجود ہیں جن کی اخلاص کی وجہ سے وہ آج ہمارے درمیان میں موجود ہیں، اپنے علم اور اپنے تالیفات کے ساتھ۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ ہم سب یہاں جمع ہیں، کیوں؟ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے جمع ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اخلاص کے بعد حصول علم کی دوسرا ادب یہ ہے کہ آپ علم کیوں حاصل کریں۔ اللہ کی رضا کے لیے آپ یہاں آئے، علم حاصل کرنے کا مقصد یہ نہیں ہو کسی سے آپ مناظرہ کریں، آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے اس کے لیے آپ آئیں، یا ہے کہ آپ کو کوئی اسٹیج مل جائے، نہیں، آپ یہاں آئے ہیں تاکہ
اس علم کو حاصل کر کے بصیرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ آج بہت سارے ہیں جو اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن علم کی روشنی میں بات نہیں کرتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ بھی جو بتوں کی عبادت کرتے تھے تو وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ اس سے اللہ کا تقرب حاصل ہو، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ وہ ہم اللہ کے قریب کریں۔ تو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہ طریقہ جانیں جس سے اللہ کا تقرب حاصل ہو۔ تو ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ یہاں ہم اپنے عقیدے کی بھی اصلاح کریں گے، اپنے عمل کی بھی اصلاح کریں گے۔ ہمارے عقائد اللہ کے تعلق سے، دین کے تعلق سے، نبی کے تعلق سے کیا ہونے چاہیے، اور اسی طریقے سے ہمیں وضو کیسے کرنا ہے، تیمم کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، نماز جیسے اہم عبادت کو کیسے انجام دینا ہے، ہم پر کیا فرائض ہیں اور ہمیں کن کن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہم انشاءاللہ اس کورس میں پڑھیں گے۔ تو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان پر عمل کریں۔ تو پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ اخلاص، اور دوسری شرط یہ ہے کہ عمل کی نیت سے پڑھیں۔ آپ یہاں آئے کیوں ہیں؟ تاکہ جو ہم پڑھیں گے اس کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ تو اخلاص کے بعد دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ نیت عمل کی ہو۔ تو عمل کی نیت سے ہم کو یہاں بیٹھنا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ بھی نیت کر لیں کہ جب آپ کو صحیح علم حاصل ہو جائے پھر اس علم کو آپ آگے کے جانب بھی پھیلائیں۔ آپ کو وضو کا طریقہ معلوم ہو گیا، ہمارے کتنے ایسے بھائی ہیں بلکہ ہمارے بچے، ہمارے رشتہ دار، خاندان والے صحیح طور سے وضو نہیں کرتے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ان کی اصلاح بھی کریں اور ان کو بتائے بھی کہ وضو ایسے کیا جاتا ہے، نماز ایسی پڑھی جاتی ہے، اور یہ صحیح عقیدہ ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ تو اخلاص کے ساتھ عمل کی نیت، اور یہ بھی نیت کریں کہ جو ہم حاصل کریں گے اسے ہم آگے پہنچائیں گے، کیونکہ انسان کا ایمان اسی وقت مکمل ہوگا حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اسے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ اور اس کے بعد ان بنیادی باتوں کے بعد حصول علم کا طریقہ یہ ہے کہ خالی بیٹھنے سے علم حاصل نہیں ہوتا ہے۔ آپ یہاں بیٹھیں گے، بیٹھنے کے ساتھ غور سے آپ سنیں گے۔ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں لیکن سارا جسم یہاں موجود ہے، دل اور دماغ غائب ہے۔ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اپنے دل و دماغ کے ساتھ یہاں بیٹھیں، غور سے سنیں استاذ آپ کو کیا کہہ رہا ہے، کون سی مفید باتیں بتا رہا ہے۔ تو لہذا غور سے سننے کی کوشش کریں۔ صرف 40 یا 45 منٹ کی گھنٹی ہوگی تو وہ پوری توجہ انہماک کے ساتھ آپ سنیں۔ توجہ انہماک کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے، تو توجہ ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صحابہ کو کوئی چیز بتانے سے پہلے ان کو متوجہ کرتے تھے، کوئی سوال کرتے تھے، یا کہ کسی انداز سے جو ہے لوگوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لہٰذا توجہ اور انہماک سے آپ درس کو سنیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو آپ سنتے ہیں کوشش کریں اسے لکھ لیں۔ یہ کہ کہتے ہیں علم ایک شکار ہے اور لکھنا اس شکار کو پکڑنا ہے۔ تو آپ جو بھی سنیں اسے کوشش کریں، جو بھی زبان آپ کو آتی ہے، انگریزی ہو، تیلگو ہو، اردو ہو، اس کو آپ اشارتاً لکھ لیں۔ یہ باتیں بتائی گئی ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر ہم توجہ سے سنیں اور پھر اس کو لکھتے گئے تو اس علم کا ہمیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ پھر ہم جب فرصت ملے گا دوبارہ ہم اپنے کاپی کا مراجعہ کریں گے، دیکھیں گے، تو علم جو دل و دماغ میں بیٹھے گا۔ پھر اس کے مطابق ہم عمل بھی کریں گے اور اس کے مطابق ہم پھر دوسروں تک اس کو بھی ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو وقت تو کافی ہو چکا ہے، تبھی ظہر سے پہلے انشاءاللہ 2 کلاسیں ہوں گی۔ ایک کلاس عقیدے کی ہوگی اور دوسری کلاس فقہ کی ہوگی۔ تو عقیدہ اہم ہے کیونکہ عقیدے کے بغیر آپ کا کوئی بھی عمل درست نہیں ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جس نے ایمان کا انکار کیا اس کا عمل برباد ہو گیا۔ اور جب عقیدہ درست ہو جائے پھر عمل کے لیے بھی ضروری ہے کہ عمل ویسا ہی ہو
جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں مردود ہے۔ تو لہذا ایک طرف پہلے ہم عقیدہ کے کچھ اسباق، کچھ باتیں پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ ہم فقہ کے چند مسائل کو جانیں گے، پھر اس کے بعد ظہر کا وقت ہو جائے گا۔ ظہر کے ساتھ ہی سلام پھیرنے کے بعد ایک مختصر سا کلمہ ہوگا 5 منٹ کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ آداب پر، اسلامی آداب پر ایک کلاس ہوگی۔ ان تینوں کے بعد ظہرانہ ہوگا، پھر آپ عصر تک آرام کریں گے، کیونکہ ہر چیز کا حق ہے۔ تو آپ کے نفس کا، آپ کے جسم کا، آپ کے آنکھ کا، ہر ایک کا حق ہے، تو ہر ایک کو اس کا حق دینا چاہیے۔ تو ظہر کے کھانے کے بعد آپ لوگ آرام کریں گے، پھر عصر کے بعد جو ہے نماز کے بعد چھوٹا سا درس ہوگا، اس کے بعد چائے نوشی ہوگی، پھر اس کے بعد ایک توسیعی محاضرہ ہوگا، 1 گھنٹے کا ایک محاضرہ ہوگا، اور اس کے بعد سوال جواب کے مواقع دیے جائیں گے۔ مغرب تک سلسلہ جاری رہے گا۔ مغرب کے ساتھ خواتین یہاں سے رخصت ہو جائیں گی۔ آپ جو طلبہ ہیں مغرب سے عشاء تک اساتذہ کے ساتھ بیٹھیں گے، بیٹھ کر دعائیں سیکھیں گے، قرآن کی آیتیں یاد کریں گے جو آپ کو کام آئیں۔ تو ہم کوشش یہ کریں کہ ایسا علم سیکھیں جو ہمارے لیے مفید ہو، ہمارے لیے نفع بخش ہو۔ اس لیے دعا کرتے اللہم انی اسألک علما نافعا۔ تو ہم کوشش کریں گے یہ جو 3 روز ہے اس کو ہم مفید چیزوں کو سیکھنے میں گزاریں۔ اول و آخر اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا ہے، کیونکہ اس کے توفیق کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اب انشاءاللہ 11 بجنے جا رہے ہیں۔ تمام طلبہ سے کہنا یہ ہے کہ سامنے آ جائیں، کیونکہ علم کے سیکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ استاد سے آپ قریب ہو جائیں۔ جتنے آپ قریب ہوں گے اس سے قدر آپ حاصل کریں گے، اور قلم اور کاپی لے کر بیٹھیں۔ تو پہلی گھنٹی انشاءاللہ عقیدے پر ہوگی، پھر دوسری گھنٹی انشاءاللہ فقہ پر ہوگی۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہماری ان مجالس کو مبارک مجلس بنائے اور اس میں خیر و برکت کو نازل فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔